میں یہ بات ہے لیکن شاید کوئی بولتا نہیں اس بات کو. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے. خود کو پہرے دار خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے. نفرت کا بازار بنائے بیٹھا ہے. نفرت کا بازار بنائے بیٹھا ہے. شرم نہیں آتی ہے اپنے حاکم کو چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے. کس حقارت سے تجھے دیکھ رہی ہے دنیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا, ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے, ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی اس مشکل سیاست کے دور میں جہاں سچ بولنا ایک گناہ کی طرح مانا جا رہا ہے, ایسے میں ایک نوجوان نے آپ کے حق میں سچائی کے ساتھ آواز اٹھانا اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے. آپ کبھی بھی پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے ہیں تو راجیہ سبھا میں آپ کی آواز بن کر جو نوجوان گونجتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. ہر موقع پر آپ کی حمایت میں اپنی آواز کا پرچم لے کر جس طرح سے آپ کے لیے لڑتا ہوا نظر آتا ہے, وہ نوجوان ہے جس کے مصروں پر دعائیں دے کر آپ نے اسے طاقت دی تھی. وہ شاعر ہے جسے عمران پرتاپ گڑھی آپ نے بنایا تھا, اور عمران پرتاپ گڑھی کو آپ کی دعاؤں نے راجیہ سبھا تک کا سفر کرایا. اکھل بھارتی کانگریس کمیٹی کے الپ سنکھیک وبھاگ کے راشٹریہ چیئرمین اور راجیہ سبھا کے سانسد بھائی عمران پرتاپ گڑھی کو اس وقت میں ہندوستان کے ایک ذمہ دار شاعر کے طور پر مائک پر آواز دے رہا ہوں. گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ایک کلام سے نوازیں. میں جتین بھائی کے لیے پہلے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. جتین بھائی. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. جتین بھائی ادھر آئیے, ایسے کام نہیں چلے گا, آپ ادھر آئیے. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. اس دوران مجھے لگا تھا کہ میں کیمپین میں آ جاؤں گا, لیکن انفارچونیٹلی اس سمے اتنا زیادہ پروگرام تھے, لیکن میں وہاں دعا کر رہا تھا. اور جس دن رزلٹ آیا میری نظریں سب سے پہلے اس سیٹ پر تھیں, اور الحمدللہ اتنی بڑی جیت ممبرا کی عوام نے آپ کو دی ہے, تو ممبرا کی عوام کا بھی شکریہ. میں پہلے 4 مصرے پڑھ دوں پھر شاعری سناؤں گا آپ کو. کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے, ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے. آندھیوں کو ذرا خبر کر دو, آندھیوں کو ذرا خبر کر دو, شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. بہت شکریہ, بہت محبتیں. یہ حق تھا جو میں الیکشن کیمپین میں نہیں آیا تھا تو مجھے ادا کرنا تھا, میں نے وہ پورا کر دیا. اب کوشش کرتا ہوں 10-15 منٹ آپ کے سامنے رہ لوں اور آپ کو کچھ شاعری سنا سکوں. ایک نظم سناتا ہوں, بہت خوبصورت مشاعرہ ہے. مبارکباد آپ سارے لوگوں کو. کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں, کیا کہنا, واہ واہ واہ, ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. ایک دن پارلیمنٹ میں ہم سارے لوگ آواز اٹھا رہے تھے ندیم بھائی, جی بھائی, ایک مدعے پر. ایک ساتھ پارلیمنٹ کی ہسٹری میں 146 ممبر آف پارلیمنٹ سسپینڈ کیے گئے کیونکہ ہم مدعوں پر آواز اٹھا رہے تھے. لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 146 سانسد. تو جب میں باہر نکلا تو پارلیمنٹ کے باہر میڈیا کے ساتھی کھڑے تھے, انہوں نے کہا ہو گئے سسپینڈ, آ گیا مزہ. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آج سسپینڈ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ ہمارا نام بزدلوں میں لکھا جا رہا ہے. آج سسپینڈ ہو کے آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم بہادروں میں شامل ہیں, ہمیں جو کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے وہ کر رہے ہیں. تو بولے آپ شاعر ہیں, شاعری کی زبان میں بتائیے. میں نے وہیں ایک نظم کہی, میں سناتا ہوں, پھر 1-2 نظموں کی فرمائش ہے وہ سنا دوں گا. کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں, ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا
اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میرا ایمان، میرا یقین بول رہا ہے ان مصروں میں، پیچھے تک ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں کہ خاموش نہیں رہے گا۔ آپ کی تالیوں کا شور چوتھے مصرے پہ دلی تک جانا چاہیے، جو میں ہمت کر رہا ہوں پڑھنے کی، کہ ہر ستم کا جواب آئے گا، دیکھنا انقلاب آئے گا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، تیار رہنا، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی خراب آئے گا، جھوٹ کے حاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ جتین بھائی، جب الیکشن چل رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بار جب 26 جنوری کا مشاعرہ ہوگا تو حکومت بنے گی اور جتین بھائی ایک پاورفل کیبنٹ منسٹر بن کر کے حکومت کا حصہ ہوں گے، لیکن رزلٹ ہم سب کے من کے مطابق نہیں رہا۔ آپ سب کے من میں بھی بے چینی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا فلسطین کی، جس کے لئے مجھے ساتھیوں کا حکم ہے۔ میں 4 مصرے پہلے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، بھلا کس طرح خود کو مان لوں ہارا ہوا یارو، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے۔ اور آج جمہوریت کا دن ہے، 26 جنوری ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں ممبرا میں لوگ اکٹھا ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ۔ میں جتین بھائی سے بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ممبرا صرف ممبرا نہیں ہے، ممبرا اپنے آپ میں پورا ہندوستان ہے، ہندوستان کے ہر شہر کا آدمی ممبرا میں رہتا ہے۔ ممبرا کی چاہے جو امیج بنائے میڈیا یا پھر وپکشی لوگ، لیکن آج کی رات وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جمہوریت کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمہوریت سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اردو ادب کی شمع جلانے آئے ہیں، کیا کہنا، واہ، اردو ادب کی شمع جلانے آئے ہیں، آج یہاں لاکھوں دیوانے آئے ہیں، آج یہاں لاکھوں دیوانے آئے ہیں، ملک کی خاطر جان لٹانے آئے ہیں، لوک تنتر کا جشن منانے آئے ہیں، لوک تنتر کا جشن منانے آئے ہیں۔ اب لوک تنتر کے جشن کی بات چل رہی ہے تو لوک تنتر ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم بولیں، سچ بولیں، اور جو ضروری ہے وہ ضرور بولیں۔ میں مہاراشٹر میں کھڑا ہوں، میری خوش نصیبی ہے کہ میں راجیہ سبھا میں مہاراشٹر کا پرتنیدھتو کرتا ہوں۔ ان دنوں مہاراشٹر صوبے میں کچھ لوگوں کی جب آوازیں سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان پہ بھی بولنا ضروری ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ وہی پرانا عمران بول رہا ہے جس کے لیے آپ، جس کی شاعری کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، تو مجھے دعائیں دینا کہ حد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں، حد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے، حد سے زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں،
पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग, बड़े समझदार लोग हैं, तैयार रहिएगा, कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगले मिसरे पर, कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। शायरी हमें यह सलीका देती है कि हम अपनी बात कह लें और वहां पहुंच भी जाए जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। जितेंद्र भाई, सबके मन में यह बात है लेकिन शायद कोई बोलता नहीं इस बात को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, खुद को पहरेदार खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। और आखिरी 4 मिसरे फिर एक नज्म आपको सुनाता हूं कि आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, खोटा सिक्का कितने दिन चल जाएगा, वक्त बुरा है जल्दी ही टल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा, फिरौनों के घर मूसा पल जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं जिसके लिए तमहीद बना रहा था, वक्त बहुत कम है। हमारे सदर मोहतरम भाई साहब जितेंद्र भाई, सोनू हाशमी, गुड्डू साहब और खुसूसी तौर पे मैं अपने साथी दोस्त शमीम साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा। मैं आज जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भी हम सारे लोग जाते हैं, ज्यादातर शायर, और हिंदुस्तान के भी हर शहर में हम मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन मुंब्रा का जो ये मुशायरा है इसका इंतजार न सिर्फ शायर करते हैं बल्कि हिंदुस्तान की आवाम भी इस मुशायरे का इंतजार करती है, और पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा मुशायरा कोई नहीं होता। ये गारंटी के साथ ये बात मैं कह रहा हूं, और जिस तादाद में आप सारे लोग आते हैं वो बहुत कमाल की बात है। मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूं, फिर एक नज्म सुनाता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, एक गाली जो हर दिन हमें दी जाती है, एक तंज जो हर दिन हम पे किया जाता है। मैं एक मतला पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। तैयार रहना मुंब्रा वालों, तैयार रहना मुंबई वालों, ये आप सबके कानों में कहीं ना कहीं ये पिघला हुआ शीशा आपके कानों तक आता है जब एक गाली हमको दी जाती है कि ये तो पंचर बनाने वाले लोग। मैं शेर पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के कट जाते हैं ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, मुझे एक नज्म सुनानी है लेकिन उससे पहले एक हुक्म पूरा करना है।
فلسطین کی نظم کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ سنا دوں. آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ سناؤں میں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ جب تک شیر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک شکاری اپنی کہانیوں میں خود کو مہان بتاتے رہیں گے. میں کوشش کرتا ہوں، ایک نظم پڑھتا ہوں. ان دنوں حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، سیز فائر ہوا ہے، تھوڑا قیدی بھی چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن یہ نظم میں مسلسل ان دنوں سے پڑھ رہا ہوں جب ہماری آنکھوں کے سامنے لاشوں کے منظر تھے، تصویریں تھی، ویژول تھے. اور جب بھی میں فلسطین کے لیے دعا کے لیے سوچتا ہوں تو مجھے علامہ اقبال یاد آتے ہیں اور ان کی وہ مشہور مقبول نظم یاد آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. میں اس نظم کا ایک مصرع اٹھاتا ہوں اور ایک نئی نظم آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. یہ جو سامنے ادھر ادھر کچھ ساتھی بھٹک رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. میں ایک بڑی سنجیدہ سی آخر میں نظم آپ کو سنا رہا ہوں. ارشاد. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا. کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے. تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا. جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا. بہت رویا ہوں میں یہ مصرے کہتے ہوئے. ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک شخص ہے اور اس کے بچے کے اوپر بم گرا ہے اور اس کے ہتھیلی پہ اس کے بچے کی پوری لاش ہے، بمشکل کچھ مہینے کا بچہ ہے. میں نے وہ تصویر دیکھا تھا اور یہ مصرے ہوئے تھے بہت روتے ہوئے کہ دودھ منہے بچوں کے
بھی خواب ہوا کرتے ہیں. کیا کہنا. مجھے پتا ہے یہاں ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں, ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے, جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے. اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے کہ اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں. یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب پڑھیں گے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں. یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے, آپ کے رونگٹوں میں کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں, ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر, تاکہ یہ مصرے پھر سے پڑھے جائیں. دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں, جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے, جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے. لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے, اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا, تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے 4 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم ختم کرنا. ٹھیک ہے وہ میں کر. میں ایک آخری نظم میری خواہش تھی سنانے کی, اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ وہی سارے لوگ ہیں, اس میں تمام چہرے میرے جانے پہچانے ہیں, اور میں بھی وہی آپ کا عمران ہوں. میں یہاں شاعر بن کے کھڑا ہوں, سانسد بن کے نہیں کھڑا ہوں. جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنے کا موقع ملتا ہے, سانسدی میں گاڑی میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں, اور میرا دل کرتا ہے کہ صرف شاعر بن کر کے آپ کے بیچ میں بیٹھوں. اور آپ یقین جانے ممبرا والوں, میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں جب صدن میں بھی بیٹھتا ہوں تو میری آنکھ کے سامنے حاکم بیٹھا رہتا ہے, تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب مجھے یہ خیال نہ آتا ہو کہ باہر لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی امیدوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہے, تو مجھے جھکنا نہیں ہے, مجھے رکنا نہیں ہے, مجھے ڈرنا نہیں ہے, مجھے بولنا ہے, بے دھڑک بولنا ہے, بنا ڈرے ہوئے بولنا ہے. اور میں بول رہا ہوں, میں ایک نظم سناتا ہوں. ان دنوں ایک کھیل چل رہا ہے پورے دیش میں. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو الہ آباد نہیں رہتا. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو فیض آباد نہیں رہتا. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو مغل سرائے کا نام کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. اپنے تمام شاعر دوستوں سے دعا مانگتا ہوں, ان دنوں عمارتوں سے, آپ کی نشانیوں سے, آپ کی پہچان سے دقت ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کھیل چل رہا ہو تو ہمیں بھی علل اعلان بولنا چاہیے. میں ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ. میری بہت پسندیدہ نظم ہے, آپ مجھے دعا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. پہلے یوں ہی جانا ہوتا تھا, ان دنوں آپ کی دعا نے MP بنا دیا ہے, تو انویٹیشن آتا ہے 15 اگست کو ہم جاتے ہیں بھاشن سننے کے لیے. اور جب میں ان دیواروں کے آس پاس سے گزرتا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیواریں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں, بول رہی ہیں. میں وہ جو دیواریں کہہ رہی ہیں, میں اسے نظم بنا کے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں,
میں لال قلعہ ہوں. اب تک میں نے بڑی شرافت سے پڑھا ہے اور آپ نے شرافت سے سنا بھی ہے, میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی بدمعاش کر دیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اسی موڈ میں آ جائیں جس کے لیے ممبرا کا مشاعرہ جانا پہچانا جاتا ہے. مجھے ایک بار پیچھے تک تالی بجا کر کے حکم دیں کہ میں یہ نظم آپ کو سناؤں. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. لال قلعہ بول رہا ہے اور اگلا جو مصرع ہے اس پہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ, لال قلعہ, لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. کسی نے کہا ہے کہ اس دور میں جب سچ بولنا بڑا مشکل سا ہو گیا ہے نا, ایسے دور میں لوگوں کی دعاؤں کے بھروسے ہی سچ بولا جا سکتا ہے. میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے سچ بولتا ہوں, پڑھتا ہوں, پہلا بند پڑھتا ہوں. میں لال قلعہ ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو, اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. کمزوری سے سن رہے ہیں آپ, کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو, اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں, بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں. دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا, تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا. تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں, گلا ہوں. میں لال قلعہ, لال قلعہ, لال قلعہ ہوں. میں لال قلعہ ہوں. میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا, آپ وہاں پہنچتے جائیں گے. کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں. میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. ایک ایک نام آتے جائیں گے, کچھ چھوٹ بھی جائیں گے. جو چھوٹیں گے ان پہ بھی آپ کو مزہ آئے گا, اور جو نام آتے جائیں گے ان پہ بھی آپ کو مزہ آئے گا. کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں. میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے. اگلا جو مصرع ہے نا, ایک شخص کو خراج عقیدت دینی ہے آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ. جو اگلا مصرع آئے گا اس پہ تیار رہنا. کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے, خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے. تیار تو اب رہنا ممبرا والوں, تالیاں تو اب مانگتا ہے عمران آپ سے. کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے, خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے. میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا, ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کہ میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. آباد تھا آباد ہوں, آباد رہوں گا. یہ بھی بنائیں گے کیا؟ اوہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. واہ واہ واہ, بہت شکریہ بھائی. کیا کہنا, کیا کہنا. بھائی آپ کو تالیاں زوردار بجانی چاہیے اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے. بہت شکریہ. جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو مجھے لگتا ہے شادی کے لیے سہیج کے رکھ لو, اس دن کام آئے گی تو زیادہ اچھا رہے گا. بالکل. میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. آباد تھا آباد ہوں, آباد رہوں گا. میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں.
میں لال قلعہ ہوں. آخری بند پڑھ کے آپ سے دعا لیتا ہوں اور چاہتا ہوں میرا دامن بھی اور جو یہ انہوں نے اڑھایا ہے یہ والا دامن بھی، دونوں مجھے بھر کے دعاؤں سے ودا کریں گے، کیونکہ صبح سے پہنچ کر کے پھر دلی الیکشن میں لگ جانا ہے، تو آپ کی دعائیں رہیں گی تو اچھا رہے گا. میں آخری بند پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں. عمران بول رہا ہے، میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. ادھر جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کی تالیاں، ان کی دعائیں، ان کے محبتوں کا شور ہم تک نہیں پہنچے گا، تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دعا دے کے داد دے کے بتائیے، ہم آپ کی دھڑکنیں سن کے بتائیں گے. اور یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان سب کو اگلے 2 منٹ کے لیے پکارتا ہوں میں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے اے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا. تیار اب رہنا. نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا. انداز میرا، پیچھے تک تیار رہنا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا. تیار رہنا. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. واہ 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 واہ. انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا، گنبد پہ صدا میرے ترنگا ہی رہے گا. وہ پھول ہوں، وہ پھول ہوں، وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں. میں لال قلعہ ہوں. میں لال